بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ ایک لڑکی اپنا واقعہ یوں بیان کرتی ہیں، یہ 1945 کی بات ہے۔ ہم اس وقت پنجاب انڈیا جلندھر کے ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ میرے ننیال کا گاؤں تھا۔ چونکہ میرے والدین بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے تو میں اپنی نانی کے ہاں رہتی تھی۔ ان دنوں ساون کا موسم تھا۔ پیشن گوئی ہوئی کہ اب کی بار بہت زیادہ بارشیں ہوں گی اور 70 گھنٹے تک لگاتار بارش ہو سکتی ہے۔ لوگ اس خبر کو معمولی سمجھ کر اپنے کاموں میں لگے رہے۔ برسات عروج پر تھی کہ اچانک ایک دن صبح اذان فجر کے بعد ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی اور اسی طرح مسلسل 3 دن 3 راتیں ہوتی رہی۔ تو ادھر ادھر سے وقتاً فوقتاً خبریں آتی رہی کہ فلاں جگہ مکان زمین بوس ہو گیا، فلاں جگہ دیوار گر گئی، فلاں کی چھت گر گئی۔ مزید ایک دن کے بعد لوگوں کے کچے مکان تو گر ہی رہے تھے، پکے مکانوں کے گرنے کی خبریں بھی آنے لگی۔ لوگ نفل، اذان، دعائیں، توبہ، مگر اس وقت ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے توبہ کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے۔ اتنے میں اچانک ہمارے گھر میں دڑاڑ پڑتی نظر آئی تو ہم سب بھاگ کر گلی میں چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں مکان کا پچھلا حصہ تمام کا تمام باہر کھیت میں گر گیا۔ آگے کا حصہ جسے لوگ دالان بولتے تھے بہت بڑا تھا، وہ رہ گیا۔ مزید چند گھنٹوں کے بعد بارش بند ہوئی تو ہم لوگ دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کی جانیں بچ گئی، مگر اتنا صدمہ تھا کہ ایک پل میں محتاج ہو گئے۔ نہ آٹا، نہ گندم، نہ چاول، نہ کچھ کھانے کی چیز، سب کچھ نیچے دب چکا تھا۔ اب مرحلہ تھا کہ ملبے کو کس طرح اٹھایا جائے تاکہ نیچے نقدی اور زیورات وغیرہ نکالے جا سکیں۔ مگر ایک مسئلہ درپیش تھا، وہ یہ کہ ڈبل سٹوری مکان تھا۔ مکان کی دیوار کچی تھی، نیچے سے لے کے اوپر تک کا تمام گھر گر چکا تھا، مگر ایک دیوار ڈبل سٹوری کچی مٹی کی گیلی بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ اس کے اوپر ایک الماڑی لگی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ دیوار کس طرح گرائی جائے تاکہ اگلے حصے پر اثر نہ پڑے۔ غرض وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے اپنی تدبیریں لڑا رہے تھے۔ اتنے میں ماموں جان، اس میں میرا قرآن پاک ہے جو میں اوپر جا کر ہر روز پڑھتی تھی اور وہاں رکھ دیتی تھی۔ ماموں جان، یہ قرآن پاک میرے ابو جان نے دہلی سے لا کر دیا تھا اور مجھے قرآن پاک ختم کرنے پر میرے ابو جان نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا کہ ماموں جان نے جا کر سب کو یہ بات بتا دی۔ لوگ جوک در جوک دیکھنے آنے لگے۔ سارا گاؤں بلکہ ارد گرد کے گاؤں کے لوگ آنے لگے۔ اللہ پاک کی شان، قرآن کی عظمت کا بیان ہر زبان پر تھا اور لوگ حیران تھے کہ اکیلی کچی دیوار نیچے سے لے کر اوپر تک کھڑی ہے۔ اوپر تک کھڑی رہنا یہ ایک معجزہ ہے۔ اب اس کو جس طرح ہو سکے بچایا جائے۔ اب ایک تدبیر سوجی گئی۔ 2 لمبی سیڑھیوں کو منگوا کر ان کو آپس میں رسیوں میں باندھ دیا گیا اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بوجھ سے دیوار گر نہ جائے۔ اسی طرح 2-3 گھنٹے مزید گزر گئے، کوئی بھی چڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک ایک نوجوان نکلا اور اللہ پاک کا نام لے کر چڑھنے لگا۔ لوگوں نے دعائیں شروع کر دی کہ یا اللہ رحم کر، یہ لڑکا قرآن پاک اتارنے جا رہا ہے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر گیا اور الماڑی بڑی احتیاط سے کھولی اور میرا پیارا قرآن سر پر رکھا اور آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور لوگوں نے بھاگ کر خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ ہر بندہ قرآن مجید کو چوم رہا تھا، ایک دوسرے کو دے رہا تھا۔ پورا گاؤں قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا تھا، اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ابھی سب لوگ گھروں کو بھی نہ گئے تھے، میں بھی اپنے ابو جان کی واحد نشانی کو لے کر اپنے رشتہ دار کے گھر پہنچی بھی نہ تھی کہ ایک دھڑام سے آواز آئی اور وہ دیوار خود ہی نیچے گر گئی۔ سبحان اللہ کی گونج سارا گاؤں یک زبان ہو کر بول رہا تھا، اللہ پاک کی قدرت کے گن گا رہا تھا۔ تو قرنین، یہ ایک عین سچا واقعہ ہے۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی اور اب میں ایک بوڑھی عورت ہوں۔